تو اگر بچے قولن کریمہ گفتگو صبح شام بچے اپنے والدین کی زبانی قولن کریمہ گفتگو سنیں گے تو پھر وہ قولن کریمہ گفتگو کریں گے. لیکن اگر وہ قولن کریمہ گفتگو نہیں سنتے تو پھر وہ قولن کریمہ گفتگو کس طرح سنیں گے؟ تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے پڑھائی کی طرف زیادہ توجہ دیں اور شوق سے پڑھیں اور اچھے نمبر حاصل کریں، تو آپ ان کی بات غور سے سنیں. اگر وہ ٹیچروں کی شکایت کرتے ہیں آپ ان کی بات غور سے سنیں. ہر شکایت پہ ایکشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. کئی دفعہ صرف آپ شکایتیں سن لیں تو یہی کافی ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی سیریس پرابلم ہے، مگر آپ مثلاً آپ کے بچے کی رائٹنگ سپیڈ سلو ہے، میرے ایک بچے کی رائٹنگ سپیڈ بہت سلو تھی، میں نے اس کا 3-4 سال ہوم ورک معاف کرایا اور اس کے بعد 3-4 سال اس کو ٹیسٹوں میں ایکسٹرا ٹائم 20% ایکسٹرا ٹائم لے کے دیا تاکہ وہ ٹیسٹ میں اپنی سلو رائٹنگ سپیڈ کی وجہ سے اس کے نمبر نہ کٹیں. تو آپ کو کوئی مسئلہ ہے جس کو سالو کرنا ضروری ہے تو آپ اس کو سالو کریں، لیکن آپ کے بچوں کے 70% پرابلمز صرف آپ کی لسننگ سے یعنی بات توجہ سے سننے سے حل ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کے بچے مینٹلی اسٹرانگ بچے ہیں. اگر آپ ان کی لسننگ کریں، ان کی بات توجہ سے سنیں اور ان کی اچھی باتوں کی تعریف کریں تو ان میں اتنا حوصلہ پیدا ہو جائے گا کہ وہ اپنے مسائل خود حل کریں. تو اس کے علاوہ میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ اپنے بچے کی کاپی کھول کر، اگر یہ آپ کے بچے کی کاپی ہے تو بچے کی کاپی کھول کر کم از کم 3 جگہ انگلی رکھ کر وضاحت کے ساتھ تعریف کریں. مثلاً یہ لفظ کی لکھا ہے، بیٹا یہ آپ نے لفظ کی بہت اچھا لکھا ہے، اس کی کاف اور یہ بڑی خوبصورت ہے اور بالکل صحیح لائن پر لکھا ہوا لفظ ہے، میں بڑی آسانی سے پڑھ سکتی ہوں. اور اس طرح آپ نے انگلی رکھ کر کم از کم 3 جگہ وضاحت کے ساتھ تعریف کرنی ہے، یعنی تفصیل کے ساتھ تعریف کرنی ہے. آپ املا کی، خوش خط کی یا اس آئیڈیا کی، اس خیال کی تعریف کر سکتے ہیں جو جملے یا مضمون میں ہوتا ہے اور بچے کو شاباش دیں. تو جتنا آپ زیادہ تعریف کریں گے اتنا بچہ زیادہ ترقی کرے گا. میں آپ کو بھی ایک مثال دیتی ہوں کہ میں ایک خاتون کو بتا رہی تھی کہ میں چونکہ مجھے پراٹھا بنانے کی اور روٹی بنانے کی پریکٹس کم ہو گئی تھی، اب دوبارہ ماشاءاللہ کافی اچھی پریکٹس ہو گئی ہے. تو میں کسی کو بتا رہی تھی کہ میں اپنے شوہر کو روزانہ صبح پراٹھا بنا کے دیتی ہوں اور مجھے چپاتی بنانے کی بھی پریکٹس بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. انہوں نے کہا 2 دفعہ یہ جملہ کہا، بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. اس کے بعد سے ابھی یہ 2-3 دن کی بات ہے کہ انہوں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. تو اس کے بعد اب جب میں پراٹھا بنا رہی ہوتی ہوں، جب میں روٹی پکا رہی ہوتی ہوں تو میرے ذہن میں ان کا جملہ گونج رہا ہوتا ہے اور مجھے اب پراٹھا بنانا بھی پہلے سے زیادہ اچھا لگنے لگا ہے. مجھے اب روٹی پکانی بھی پہلے سے زیادہ اچھی لگنے لگی ہے کیونکہ میرے ذہن میں ان کا جملہ گونج رہا ہوتا ہے اور وہ میرے اندر ایک شوق پیدا کرتا ہے کہ میں اور زیادہ پراٹھے بناؤں. بلکہ آج میں نے اپنے لیے اور شوہر کے لیے اور ملازم کے لیے تینوں کے لیے روٹیاں پراٹھے بنا دیے، ورنہ میں 3 کے لیے نہیں بناتی تھی، 1 یا 2 کے لیے بناتی تھی. باقی ایک بندہ جو تھا ڈبل روٹی کھا لیتا تھا یا ملازم کو پیسے دیتی تھی وہ بازار سے ناشتہ کھا لیتا تھا، لیکن آج میں نے تینوں کو بنا لیا. تو میں نے آپ کو یہ چھوٹی سی مثال اس لیے نہیں دی ہے کہ میں اپنی کوئی خوبی بتاؤں، میں نے آپ کو یہ چھوٹی سی مثال اس لیے دی ہے کہ آپ ریئلائز کریں کہ جس چیز کی ہم تعریف کرتے ہیں اس چیز کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. میری امی نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا کہ غزالہ میز بڑا اچھا صاف کرتی ہے. میری امی نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا غزالہ میز بڑا اچھا صاف کرتی ہے. تو میں میز کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگی. میز پر ایک قطرہ بھی پانی یا دودھ یا چائے گر جاتا تھا تو میں فوراً کپڑا لاتی تھی اور اس کو صاف کر دیتی تھی. تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ جس اچھے کام کی تعریف کی جاتی ہے اس کام کی فریکوینسی اور انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے. یعنی اس کام کو کرنے میں انسان وہ کام جس انسان نے کیا ہوتا ہے وہ زیادہ شد و مد سے، زیادہ زور سے، زیادہ شوق سے اس کام کو کرتا ہے اور زیادہ اکثر کرتا ہے، زیادہ کثرت سے کرتا ہے اور زیادہ شوق سے کرتا ہے اور اس کو وہ کام زیادہ اچھا لگنے لگتا ہے. آپ کو اگر اپنے بچے کے سارے مضامین سمجھ میں نہیں آتے تو کم از کم اردو اور اسلامیات تو زیادہ تر پاکستانی ماؤں کو سمجھ میں آ جاتے ہیں، تو آپ وہ پڑھ لیں اور وہ چیک کر لیں. اور اگر آپ برٹش مدر ہیں، یورپین مدر ہیں یا USA کینیڈا کی ماں ہیں تو جو آپ کو مضامین سمجھ میں آتے ہیں، کوئی نہ کوئی مضمون آپ کو بچے کا اپنے سبجیکٹ سمجھ میں آتا ہوگا،
آپ وہ سبجیکٹ دیکھ لیں، اور اگر آپ کو کوئی مضمون سمجھ میں نہیں آتا تو آپ اپنے ہسبینڈ سے کہیں، اپنے شوہر سے کہیں کہ پلیز اس کی کاپیاں چیک کر لیں۔ کاپیاں چیک کرنے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا، ہفتے میں 2-3 دفعہ آپ نے 10 منٹ لگانے ہیں، ہفتے میں 2-3 دفعہ آپ نے 10 منٹ لگانے ہیں، اور کاپیاں چیک کر کے آپ نے 2-3 جگہ انگلی رکھ کر وضاحت کے ساتھ تعریف کرنی ہے۔ اب اگر بچے کو ADHD ہے، اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ آپ کا بچہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ کسی نے فلاحی طور پہ یہ چھاپا ہے، اور اس کے آتھر ہیں قاسم علی شاہ، اور یہ بھی زبردست کتابچہ ہے قاسم علی شاہ صاحب کا۔ تو جو ہے، اور اس میں بھی تعریف کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ تو میرا کتابچہ بچے آپ کی بات کیوں نہیں سنتے میری وجہ شہرت ہے، اور میری کتاب تعلیمی کامیابی کے راز میری وجہ شہرت ہے۔ ہاں، اب میری جو کتاب یہ ابھی نئی آئی ہے، اپنے شریکیات کا دل جیتیے اور اپنے حقوق حاصل کیجیے، یہ بھی نئی آئی ہے، 2-3 مہینے ہوئے، اور ماشاءاللہ بہت زیادہ بک رہی ہے اور بہت زیادہ پسند کی جا رہی ہے۔ تو اس ریفرنس سے مریض میرے پاس آتے ہیں، اور بہت زیادہ بچے اور نوجوان آتے ہیں، مائیں ان کی لے کے آتی ہیں، کئی دفعہ باپ کے ساتھ آتے ہیں۔ تو آدھے سے زیادہ بچے اور نوجوان جو ہوتے ہیں وہ ADHD